اس کے علاوہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد تھے اس کا یہ صفحہ نمبر 54 کے اوپر قال شیخ احمد زینی دہلان، شیخ احمد زینی دہلان فرماتے کان محمد بن عبد الوہاب الذی ابتدع هذه البدعہ، اس نے یہ بدعت نکالی، یہ جمعہ کے لیے مسجد درعیہ میں خطبہ دیتا تھا، ویقول فی کل خطبۃ ومن توسل بالنبی فقد کفر، ہر خطبے میں کہتا تھا جس نے نبی پاک کا وسیلہ ڈالا وہ پکا کافر ہے۔ اب وسیلہ رسول اللہ نے اپنا اللہ کی بارگاہ میں خود ڈالا، صحابہ کرام نے ڈالا، سرکار نے تعلیم فرمائی، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، جس نے وسیلہ دے دیا وہ پکا کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ وَيَمْنَعُونَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پڑھنے سے روکتا تھا۔ یہ میں نے کسی ساتھی سے پوچھا کہ آپ کا خوارج سے کیا اختلاف، کہتا ہے یہ درود نہیں پڑھنے دیں۔ اس کی بات ایک جگہ تک ٹھیک تھی کہ واقعی یہ درود پڑھنے سے روکتا تھا، علی المنائر بعد الاذان، اذان کے بعد جو مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں مناروں پر کھڑے ہو کے مؤذنین درود پڑھتے تھے، اس نے اس پر پابندی لگا دی۔ حتی ان رجلا صالحا کان اعمی وکان مؤذنا، ایک نابینا آدمی جو اذان دیتا تھا اور بڑا نیک بندہ تھا، وصلی علی النبی صلی اللہ بعد الاذان بعد ان کان المنع منہ لہم، انہوں نے جب روکا تو اس کے بعد اس نے پھر ایک مرتبہ اذان کے بعد رسول اللہ پہ درود پڑھ دیا۔ فاتوا به الی محمد ابن عبد الوہاب، اس کے چیلے پکڑ کے اس کے پاس لائے، اس نے کہا آپ نے حضرت صاحب فتویٰ دیا تھا کہ درود پڑھنا تو حرام ہے اذان کے بعد، حالانکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے جب اذان پڑھ لو تو مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ تو وہ اس مؤذن نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے درود پڑھا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کا فتویٰ تھا نہیں پڑھنا، اس نے پڑھ لیا ہے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے۔ فامر به ان یقتل، اس نے کہا ہاں اس نے میرا فتویٰ نہیں مانا، اس کو قتل کر دو۔ فقتل، اور اس نابینا مؤذن کو صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ وہ اذان کے بعد رسول اللہ پہ درود پڑھتا تھا۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے سختی کی امت مصطفیٰ پہ، اور اس کے لیے آپ اگر تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، اس کے اندر بڑی تفصیل سے علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس کی ساری بایوگرافی لکھ دی ہے کہ کیسا تھا، اس نے کیا کیا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہیں، سارے مشرک ہیں، اور اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے مسجد نبوی شریف مدینہ پر حملہ کیا اور مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ کی خواتین کو لونڈیاں بنا لیا۔ اس نے کہا کہ یہ کافر ہیں اور کافروں کی بیویاں حلال ہوتی ہیں، اور مال مسجد نبوی شریف کے فانوس اور دیگر آقا کریم علیہ السلام کے جتنے تبرکات تھے وہ لوٹ کر لے گیا اور ان کو ضائع کافی حد تک اس نے کر دیا۔ اس نے کہا یہ سارا شرک ہو رہا ہے ادھر، یعنی اس طرح کے اس بندے کے عقیدے تھے، اور کہتا تھا توحید کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے کتاب التوحید، یہ دارالسلام مکتبہ لاہور سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ اس کے اندر توحید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتا ہے انبیاء کرام بھی اس کلمہ کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے، یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کی فضیلت کا کہتا ہے نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا، اس کا تو مجھے پتا ہے، انبیاء بھی محتاج تھے، پر مجھے صحیح سمجھ آئی ہے توحید کی، لوگ تو شرک کر رہے ہیں 1200 سال سے، یعنی اس طرح کا نعوذ باللہ اس کا نظریہ تھا۔